जुमेरात 8 फरवरी 2024 को जो आम इंतखाबात हो रहे हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के, जैसे आप तमाम दोस्त और आपके जो रफ़ीक हैं, साथी हैं, इस इलेक्शन की रिपोर्टिंग के लिए मुस्तैद हैं, वहाँ कुछ लोग ये इस तरह की अफवाह साजी में मसरूफ़ हैं कि बस जी वो बाहर से तो कोई साथी आ नहीं रहे, ना ऑब्ज़र्वर्स आ रहे हैं, तो यहाँ हम कोई इलेक्शन को कोई बुर्का पहना के कोई कार्य करने वाले। इसमें कोई हकीकत नहीं है। कुछ हक़ाइक़ आपके सामने बयान करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मुख्तलिफ़ महकमों के जो मुतल्लिक़ अफराद और सरबराहान वो भी मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी भी है, तो उस हवाले से भी कोई एक आध सवाल हुआ तो मैं बताना पसंद करूँगा, लेकिन कुछ एदाद व शुमार आपको बताना ज़रूरी है। तौर पर आपको ये बता दें कि जो बैनुल-अक़वामी जो सहाफ़ी वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे इदारे, वो CNN हो, BBC हो, डॉयचे वेले हो, जापान के इदारे हों, मुख्तलिफ़ मुल्कों के पहले ही जो नुमाइंदे हैं मौजूद हैं और वो इस पूरी सरगर्मी को कवर करेंगे। उनमें पाकिस्तानी भी हैं और गैर पाकिस्तानी भी हैं, वो हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने वीज़ा की दरख्वास्त दी है और बहुत सारे जो है वो इन प्रोसेस हैं और प्रोसेस अभी हो भी रहे हैं। जो एक कट ऑफ डेट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ ऑब्ज़र्वर्स के लिए भी और सहाफ़ियों के लिए भी, वो 20 जनवरी थी, जिसमें उन्हें आखिरी तारीख़ दी गई थी कि आप दरख्वास्त दे सकते हैं। तो वो 20 तारीख़ तो गुज़र गई है, लेकिन अब भी केस बाय केस बेसिस पे जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी दरख्वास्त दे रहे हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब तक 49 वीज़ा जो है वो इशू हो चुके हैं बाहर से। 32 जो है वो इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं। इसमें मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि हमारा जो हाई कमीशन है दिल्ली में, वहाँ से भी 24 के करीब जो दरख्वास्तें हैं इजाज़तनामों के लिए, वो वो प्रोसेस में है। टोटल जो है जो दरख्वास्तें मिली हैं मीडिया के मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से, उसकी तादाद 174 है। ये तो कुछ तादाद है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो मिशंस हैं, फॉरेन ऑब्ज़र्वर्स जिनको कहते हैं, जो गैर सहाफ़ी जो कैटेगरी है, उसके हवाले से भी सिर्फ़ बरतानिया से 25 दरख्वास्तें ऑब्ज़र्वर्स की प्रोसेस में हैं। रशियन फेडरेशन की तरफ से 8 दरख्वास्तें जो है अंडर प्रोसेस हैं। जापान से 13 दरख्वास्तें जो है वो प्रोसेस में हैं। कनाडा से कोई 5 वहाँ के पार्लियामेंट के कोई अरकान हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है। जनूबी अफ्रीका से 2 ऑब्ज़र्वर मिशंस जो है उनकी दरख्वास्तें अंडर प्रोसेस हैं और इसी तरह से कॉमनवेल्थ जो है उसकी 5 दरख्वास्तें जो है वो प्रोसेस में हैं। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये भी है कि ख़ुद पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो उनको एक्रेडिटेशन कार्ड्स जो है वो उनको दिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर से आज जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तादाद 6065 है और इसका ब्रेकअप मांगेंगे
تو 1200 لاہور سے، 1470 کراچی سے، 1050 پشاور سے، 600 کوئٹہ سے، حیدرآباد سے 355، فیصل آباد سے 250 اور ملتان سے 290۔ جو بین الاقوامی صحافی اور آبزرورس جو اجازت نامے لے رہے ہیں، وہ اجازت نامے 3 بڑے شہروں کے لیے دیے جا رہے ہیں، کراچی، لاہور اور اسلام آباد۔ لیکن ان 3 شہروں کے علاوہ اگر کوئی صحافی غیر ملکی دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے، کیس بائی کیس بیسس پہ اس کو بھی پروسیس کیا جا رہا ہے۔ یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 20 تاریخ گزرنے کے بعد اب بھی کیس بائی کیس بیسس پہ الیکشن کمیشن اور وزارت اطلاعات کے جو منسلک جو ادارے ہیں وہ ان درخواستوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حقائق جو ہے وہ بتانا ضروری تھا، اس لیے ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے۔ اب اگر 2-4 سوال ہوں تو ضرور کر لیں۔ راشد حبیب صاحب ایئر وائی سے۔ یہ جو 49 ویزے جاری کیے جا چکے ہیں، ان کے کنٹریز کے نام مل سکتے ہیں؟ 14 ملکوں کی جی آپ بتا دیجیے۔ جی جو ہمیں آئی تھی ریکویسٹ وہ 14 ملکوں سے آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو 174 جرنلسٹ ہیں جنہوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے فار ایکریڈیٹیشن کا، وہ فارن میڈیا ہاؤسز ہی کے لیے پاکستان میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، تو یعنی 174 پلس 49۔ ان کے کنٹریز کے نیم اور میڈیا نیم جی ہمارے پاس ہے، ہم آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ سے اس کی ہم صرف پرائیویسی ریزنز کی وجہ سے ان کے نام وغیرہ شیئر نہیں کریں گے، لیکن جو معلوم جا سکتے وہ ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ صاحب کا راٹھور سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کو اجازت نامے ہو چکے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ٹرمز آف کنڈیشنز یا ان کے لیے کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہ کیسے اس الیکشن کو کور کر سکتے؟ جی بالکل، ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ الیکشن کمیشن جاری کر چکا ہے۔ امرین آپ کچھ کہیں گے؟ یہ جی ای سی پی کی طرف سے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوڈ آف کانڈکٹ ہے، جو ہم نے جو جرنلسٹ اپلائی کریں ویدر دے آر بیسڈ ان پاکستان یا وہ باہر کے ملک سے آ رہے ہیں، ریکمنڈیشن لیٹر دے۔ میرا ایک کوشچن سر یہ ہے کہ ایک جو آپ نے کہا ہے کہ 174 کل ویزا درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور 49 کو ویزا جاری کیے جا رہے ہیں، تو یہ ٹوٹل تعداد مبصرین کی، آسان الفاظ میں مبصرین کی میڈم اور صحافیوں کی بغیر ان کی ٹوٹل کتنی ہو جائے؟ ٹوٹل کا جو میرا مینڈیٹ موفا کے حوالے سے جو مبصرین ہیں جو انٹرنیشنل آئیں گے آبزرورز، دیٹ از دا آف موفا، وہ بھی ہم آپ سے ایگزیکٹ نمبر شیئر کر لیتے ہیں، لیکن جہاں تک جرنلسٹ کا تعلق ہے تو 174 وہ ہیں جو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں جو فارن میڈیا ہاؤسز کے لیے کام کرتے ہیں، 174 پلس 81 یہ وہ ہیں جو میں سے 81 کے فگر سے 49 کو آلریڈی ویزاز ہیو بین ایشوڈ۔ وہ جب پاکستان آئیں گے تو ہم ان کو ایکریڈیٹیشن کارڈز بھی ای سی پی سے لے کے ان کو دیں گے تاکہ وہ کوریج کریں، اور جو 32 ہیں وہ ابھی انڈر پروسیس ہے۔ آج سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے یونیورسٹی اور کالجز بند ہیں اسلام آباد کی، تو ایسی صورت میں کیا یہ جو غیر ملکی آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کیا آپ نے؟ دیکھیں تمام ادارے تو بند نہیں ہیں، میرے خیال میں انسپیکٹر جنرل پولیس نے اس کی ایک وضاحت کی تھی، لیکن جہاں کوئی خطرہ ہوگا تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرے، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ جو صحافی حضرات ہیں ان کو پہلے ہی علم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا خیال کیسے رکھیں، لیکن جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی اور خصوصی جہاں پر ان کی اگر ریکوائرمنٹ ہوگی تو ہم اس کو پورا کریں گے۔ یہ جو سارے آ رہے ہیں سر، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی یہاں پر ایک سینٹرائز کوئی کنٹرول روم، کوئی ایسی فیسلٹی ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے جہاں پر یہ بیٹھے، جیسے ہم فارن کنٹریز میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک سینٹرلائز ایک جگہ دے دی جاتی ہے جہاں ہم پلگ ان کرتے ہیں تو ہمیں ویڈیوز بھی مل رہی ہوتی ہے، آڈیو بھی مل رہی ہوتی ہے، کمپیوٹرز بھی پڑے ہوتے ہیں، پرنٹرز بھی پڑے، ایسی فیسلٹی کوئی ہوتی ہے؟ آپ کچھ کہیں گے؟ جی اچھا جی، آپ کے سوال کی ایک جو فگر میں آپ سے شیئر کر لوں کہ جو مبصرین آ رہے ہیں وہ 55 ہیں، 50 اور 55،
اور دوسرا جی جو آپ فیسلٹیز کا کہہ رہے ہیں وہ ہم نے ہمارے جو پی آئی او ہیں جو پی آئی ڈی کو ہیڈ کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ان کے پاس وہ ایک میڈیا سیل بناتے ہیں جب الیکشنز ہوتے ہیں. اس میڈیا سیل کی ایکسیس ہمارے جو فورن جرنلسٹس آئیں گے فار الیکشن کوریج وہ بھی یوز کریں گے. وہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی ہوئے گی کہ اف اینی جرنلسٹ وانٹس ٹو گو ٹو وزٹ پولنگ اسٹیشن تو ہم سے کانسٹنٹ لیزوں میں ہوئیں گے تو وہ ادھر جا کے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں فار کوریج پر. اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل کچھ سہولیات جو ہے وہ ضرور اور ہماری طرف سے جی ای پی ونگ میں راؤنڈ دا کلاک سیل بنا ہوگا جس میں ہمارے افسر دن رات ہوں گے کہ جو جرنلسٹ باہر سے آئیں اور ان کو اکریڈیٹیشن کارڈ یا اینی سہولت چاہیے ہو تو ویل بی دیر کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. انٹرنیٹ کی سروسز ڈاؤن ہوں گی تو اگر فارن جرنلسٹ آئیں گے تو وہ اپنی جو انفارمیشن ہے وہ کیسے شیئر کر سکتے ہیں؟ یہ خبر نہیں افواہ ہے.